بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ رکھنے کی وجہ تسمیہ ان الفاظ میں بیان فرمایا انما سمیت بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لأن اللہ عز وجل فاطمها ومحبیها عن النار۔ فرمایا میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ رب العزت نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھنے والے کو دوزخ کی آگ سے جدا کر دیا ہے۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چاروں صاحبزادیوں اور تینوں صاحبزادوں سے بہت ہی زیادہ پیار اور محبت فرمایا کرتے تھے، لیکن سیدہ سے جو محبت کا رنگ تھا وہ رنگ ہی پیارے آقا نے بڑا نرالا آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے اور اس کے راوی مسور بن محرمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن زبیر اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما عزاها وینصبنی ما انصبها، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، اور فاطمہ کو مشقت میں ڈالنے والی چیز محمد عربی کو مشقت میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معجم الکبیر کی اگر آپ روایت جو مولا علی سے مروی ہے اگر آپ اس کو سماعت فرمائیں تو آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا فرمایا ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ بے شک اللہ پاک تیری ناراضگی پر ناراض ہو جاتا ہے اور تیرے راضی ہونے پر اللہ پاک بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رازدارہ بھی ہیں، آپ کو یہ مقام اور منصب بھی عطا کیا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو راز آپ کو عطا فرمایا تھا وہ راز بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مرض وصال میں اپنی پیاری بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا۔ جب بی بی فاطمہ آئیں تو رسول اللہ نے جناب فاطمہ الزہرا کے کان میں ایک بات کہی تو بی بی اس بات کو سن کے رونے لگ گئیں، آنکھوں سے جو آنسوؤں کے سیل تھا یا وہ جو بند دریا تھا وہ بہنے لگ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت فاطمہ کو بلایا، پھر آپ کے کان میں ایک بات کہی، بی بی فاطمہ اس بات کو سن کے ہنسنے لگ گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے وہ بات حضور کی زندگی میں پوچھی، حضرت فاطمہ نے نہیں بتائی، حضور کے وصال کے بعد پوچھی تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ نے مجھے فرمایا فاطمہ اسی مرض بخار کے اندر یا اسی مرض کے اندر میں جو ہے وصال کر جاؤں گا، اس دار فانی سے کوچ کر جاؤں گا۔ تو باپ کی محبت نے جوش مارا لگا اور میں رونے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب رسول اللہ نے میری یہ حالت دیکھی تو رسول اللہ نے دوسرا جملہ میرے کان کے اندر جو فرمایا وہ یہ تھا اے فاطمہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آپ ملو گی۔ اور ہوا بھی یوں 29 سال کی عمر میں حضور کے وصال کے صرف 6 ماہ بعد جناب
سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ اپنے بابا جان کے پاس جنت الفردوس میں پہنچ گئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جوڑی پسند کتنی تھی، حضرت علی کی اور حضرت فاطمہ کی۔ حضرت ابن بریدہ جو کہ اپنے والد سے یہ بات روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کان احب النساء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ ومن الرجال علی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں جو سب سے زیادہ محبوب تھی وہ بی بی فاطمہ الزہرا تھی، اور مردوں میں جو حضور کو سب سے زیادہ پسند تھے وہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب باپ اور بیٹی کی محبت کا جو ایک نرالا انداز ہے وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ کیوں تو ہر والد اپنی اولاد سے اور نیک اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، لیکن حضور کا سیدہ سے اور سیدہ کا حضور سے جو محبت کا رنگ تھا وہ بڑا نرالا تھا۔ المستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ جب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور پاک سیدہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، انہیں بوسہ دیا کرتے، انہیں مرحبا کہا کرتے، اور حضور حضرت بی بی فاطمہ کے ہاتھ سے پکڑ کے ان کو اپنی نشست گاہ کے اوپر لا کے بٹھا دیا کرتے تھے۔ اور سیدہ فاطمہ کا انداز کیا تھا کہ جب حضور سیدہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ کیا کرتی کہ آپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے بی بی کی شان کن الفاظ میں بیان فرمایا، ایک روایت کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا فدا کے ابی و امی، اے فاطمہ میرے والدین، میری ماں اور میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ اور حضرت ثوبان جو حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں حضور کا یہ معمول تھا کہ جب بھی سفر کے اوپر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے بی بی کے گھر میں تشریف لاتے اور ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ نے یہ مقام صرف دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت کی ساری جتنی بھی چیزیں تھیں، سارے جتنے بھی درجات تھے، سارے جتنے بھی عطیات تھے، رسول اللہ نے بی بی کو عطا فرما دیے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویاں فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء هذه الامہ۔ حضور نے بی بی فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو، یا فرمایا تم میری امت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور جسے امت کی عورتوں کی یا تمام جہان کی مسلمان عورتوں کی سردار بتائیں بنائیں تو میں اور آپ ان کے فضائل کیا بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخرت میں مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک ندا دینے والا پردے کے پیچھے سے ندا دے گا۔ کیا ندا دے گا؟ غدو ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمرہ، اے آل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر جائیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ کہ 70,000 عورے عین کے جرمٹ میں بی بی فاطمہ الزہرا کونتی ہوئی بجلی کی تیزی سے آل معاشر کے سامنے سے گزر جائیں گی۔ یہ مقام جسے ملا خدا نے دیا، مصطفیٰ نے دیا۔ میں اور آپ اس مقام والی ہستیوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اے مولا ان کے طفیل سے تو ہمیں بھی جنت میں ایک مقام عطا فرما دے۔ اور سیدہ کی اولاد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ کی جو اولاد ہے اللہ نے اس کے اوپر بھی دوزخ کی آگ حرام فرما دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرنے والے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بی بی نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اللہ نے بی بی پر اور ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ہماری تو یہی دعا ہے الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوتم مر رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔
منو دست و دامان آل رسول وما علینا الا البلاغ المبین۔